اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، میں آج ایک بہت اہم پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد، میں اپنی زندگی کا مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک موبائل کی۔ فرض کریں اینڈرائڈ موبائل مارکیٹ میں جب آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک ہوتی ہے، مینول جسے کہتے ہیں، کاپی۔ اس کاپی کو دیکھ کے پڑھ کے جو بندہ بالکل انجان ہو نا، موبائل نہیں سمجھتا، تو اس کاپی کو دیکھ کے وہ اس سے بے شمار فائدے اٹھا لے گا، اور اگر اس مینول کو نہ پڑھے، سائڈ رکھ کے، تو اس موبائل سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا، الٹا اس کا نقصان کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا۔ تو سیم اس طرح اللہ کی ذات نے اس انسان کو اپنی پروڈکٹ جب دنیا میں لانچ کی، انسان کو دنیا میں بھیجا، تو ساتھ اس کے مینول بھیجا، اس کا قرآن پاک، انسٹرکشن، رولز اینڈ ریگولیشن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن یہ لوگ پڑھو اور پڑھ کے دنیا فتح کر دو۔ لیکن اس انسان نے پتہ کیا کیا؟ اس نے اس رولز اور ریگولیشن کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر سجا دیا تبرک کے لیے، ثواب کے لیے، اور خود چلا دنیا فتح کرنے، منہ دنیا کی طرف کر کے اندھا دھند۔ نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں اگر کوئی ذلیل قوم ہے تو کون ہے؟ مسلمان۔ کیوں ذلیل ہیں؟ صرف اسی لیے کہ اپنے رولز اور ریگولیشن کو چھوڑ کے جب ہم دنیا میں جائیں گے تو ہماری یہی حالت ہوگی۔ تو اپنے کیوں نہ ہم ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ زندگی میں ہر بندہ اردو قرآن، اردو ایک دفعہ پڑھے اور ایک دفعہ ضرور سن لے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ زندگی میں کسی موڑ پہ ناکام نہیں ہوگا۔ میری زندگی کا میں نے جو اپنا مقصد بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ جتنی میری حیثیت اوقات ہوئی، میں اس کے لیے لڑوں گا کہ میرے پاکستان کا بچہ تب تک میٹرک کی ڈگری نہیں لے گا، سند نہیں لے گا، جب تک اردو قرآن کا ٹیسٹ نہیں دے لے گا۔ میں اس کے لیے ہر حد سے گزرتا ہوں انشاءاللہ۔ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال، یا وراثت کا معاملہ لے لیں۔ وراثت کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک بہن یا تو اپنے حصہ اپنے بھائی کو اپنی مرضی سے دے دیتی ہے، اور یہاں بھائی چھین کے لے لیتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں دونوں غلط ہیں۔ پریکٹیکلی دیکھیں معاشرے میں کیا ہوا۔ جب اللہ کے رول کے خلاف چلے، یہی ہوگا، تباہی ہوگی۔ اب سورۃ النساء میرا خیال ہے قرآن پاک کی تیسری چوتھی صورت ہے، بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کمال کے طریقے سے بیان کیا ہے حصہ ایک ایک کر کے۔ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو کس طریقے سے کتنا حصہ، دو حصے، یعنی کہ دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ، یعنی کہ ایک ایک چیز اتنی واضح بیان کی گئی ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا یہ رول اگر ہمارے بڑے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے اپنی زندگی میں شروع میں یہ رول پڑے ہوتے تو کیا آج یہ نوبت آتی؟ نہیں۔ تو آج وعدہ کرو سارے کہ ہم اس مشن میں سارے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور اپنی آنے والی نسل کو کم از کم ایک دفعہ اردو قرآن پڑھائیں گے اور سنائیں گے۔ آج کل تو موبائل کی دنیا ہے، مارکیٹ، آرام سے ایک سورت سنو، ایک سورت، لیکن شرط ہے،
شرط یہ ہے کہ ایک سورت کا ترجمہ آپ نے پورا سننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پوری ایک سورت کا ترجمہ سن لیتے ہو نا تو اس پورے ترجمے سے آپ کو ایک سمجھیں کہ آپ کا ایک کنسیپٹ بنتا ہے، ایک خیال بنتا ہے. 114 صورتیں ہیں، مطلب 114 کنسیپٹ، یعنی کہ ہر صورت کا ایک کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں بنے گا کہ صورت میں اللہ نے کیا کہا ہے. یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے نہیں، بس ایک وقت میں ایک صورت کا ترجمہ آپ نے سن لینا ہے. اس کے بعد آپ اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا. بس اتنا سا کام ہے. کتنے دن لگیں گے؟ موبائل میں صرف اردو ترجمہ سنیں. ایک اسلام 360 ایک ایپ ہے، میں نے اس سے استفادہ کیا. یہ میرا مشن ہے زندگی کا، اس میں آپ سب میرا ساتھ دیں گے. اللہ حافظ.